معزز دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کو وسیع کرنے کے لیے جہاں انسان نے دنیا کے ہر شعبے میں قدم جمانے کی کوشش کی ہے، وہاں غذا کی عالمی فروخت پوری کرنے میں بھی سائنس کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی کے پیش نظر انسانی زندگی کے شعبہ زراعت میں اضافے کی کوششیں جہاں ایک طرف انسان کے تابناک مستقبل کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہیں، تو وہیں دوسری طرف انسان کو قدرتی ماحول سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کرتے دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی آڑ میں انسان کو غذائی قلت سے تو نجات مل ہی رہی ہے، لیکن جو ہماری خوراک کا وسیع حصہ مصنوعی اور ملاوٹی اشیاء کا شکار ہو رہا ہے، اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، کھیتوں، درختوں، پودوں اور فصلوں سے، فیکٹریوں اور وہاں سے پہنچنے والی ہمارے دسترخوانوں تک کی خوراک ان مصنوعی اور جان لیوا کیمیکل سے گزر کر آتی ہے۔ اس کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتا، جبکہ غذائیت کے لحاظ سے شعور رکھنے والے افراد بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی جسم کی تقریباً ہر بیماری، ہر تکلیف اور ہر پریشانی قدرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنے اور اس کے قدرتی نظام کو پس پشت ڈال دینے سے ہی شروع ہوتی ہے، جس کی اولین ابتدا اس وقت ہوئی جب زہریلے کیمیکل والے کھاد کی بدولت 6 ماہ مسلسل محنت کرنے کے بعد تیار ہونے والی فصل 2 ماہ میں معمولی سی محنت کے بعد تیار کی جانے لگی، جس سے نہ صرف معدے میں جانے والی خوراک انسان کے لیے وبال جان بننے لگی، بلکہ قدرتی زمین بھی بانجھ ہو کر رہ گئی، کیونکہ کیمیائی کھادیں مختلف مصنوعی کیمیائی عملوں سے وجود میں آتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم انہیں نباتاتی اسٹیرائڈ کہیں تو غلط نہ ہوگا، جو فصلوں کو وقتی طور پر تو کھڑا کر دیتی ہیں، لیکن زمین کے اندر کسی نشہ کرنے والے کی مانند اپنے کیمیکل کا زہر بھرتی چلی جاتی ہیں، جو اسی وقت سکون پاتا ہے جب اسے مخصوص نشہ دیا جائے۔ جی ہاں دوستو، کیمیائی کھاد کا استعمال ایسا ہی ہے جیسے زمین کو نشے پر لگانا۔ یہ تو وہ نقصانات ہیں جو کیمیائی کھاد سے زمین کو لاحق ہوتے ہیں، لیکن ان سے پکنے والی کھیتی سے حاصل ہونے والی خوراک جب انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کیسی کیسی مہلک بیماریوں میں گر جاتا ہے۔ بظاہر صحت مند نظر آنے والے شخص کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور بنانے کا سبب بن رہی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کھادیں مختلف پتھروں، فاسفیٹ فیڈ، سلفر وغیرہ اور لیبارٹری میں تیار کردہ تعاملات مثلاً مختلف گیسز امونیا اور ہائیڈروجن وغیرہ کے آپس میں کیمیائی ری ایکشن سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس کیمیائی عمل کے استعمال کو بھی ایک خاص منصوبے کے تحت فروغ دیا جا رہا ہے، تاکہ قدرتی چیزوں کو تمام دنیا سے ختم کر کے ایک محفوظ جگہ جمع کر لیا جائے، اور جب انسانی آبادی کی کثیر تعداد ان کیمیکل کے استعمال سے بیماریوں کی حدوں کو چھونے لگے اور دوبارہ سے ان قدرتی چیزوں کی ضرورت پڑے تو یہ تمام نیچرل چیزیں صرف ایک گروہ کے پاس ہوں۔ ذرائع کے مطابق سننے میں آ رہا ہے کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن ایک ایسے بینک میں بھی سرمایہ کاری کر رہی ہے جہاں دنیا کا کوئی ارب پتی بھی اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا۔ اس بینک کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سونا چاندی یا کرنسی کی بجائے دیسی یا قدرتی بیجوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اور غالباً یہ دنیا کا محفوظ ترین بینک ہے جس کے دوہرے بلاسٹ پروف دروازے ہیں، جبکہ بینک کی اندرونی دیواریں کنکریٹ کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بینک کے باہر ایسے سینسرز لگے ہیں جو بینک سے باہر دور دور تک کسی بھی حرکت کو مانیٹر کر لیتے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس میں 30 لاکھ مختلف اقسام کے بیجوں کو محفوظ کیا جائے گا۔ اس قدر محفوظ بینک بنانے کے پیچھے یقیناً کوئی بڑا مقصد کار فرما ہے جسے عام لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے، اور اسی آڑ میں ہمیں ایسی غیر ضروری اور مہلک چیزوں کا عادی کیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر موت کی طرح سرایت کر رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی مختلف غذاؤں کے عادی نوجوانوں کا مقابلہ جب پرانے زمانے کے لوگوں سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے وقتوں کے لوگوں کی قابل رشک صحت کا سبب یہی تھا کہ ان کی خوراک خالص
اور بغیر ملاوٹ کے تھی، جبکہ اس دنیا نے وہ قومیں کبھی نہیں دیکھی ہیں جو درختوں کے پتے کھا کر بھی حشاش بشاش زندگی بسر کرتی تھی، کیونکہ وجہ صرف یہی تھی کہ اس وقت کیمیکل شدہ خوراک سے معدے کو تباہ کرنے کی وبا نہ پھیلی تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ہم سے عمر اور صحت میں بڑھ چڑھ کر تھے۔ آج بھی کئی دیہاتوں میں رہنے والوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے کہ وہ لوگ آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیتے ہیں اور خالص غذا کھاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں تو دور، جو روکھی سوکھی ملتی ہے ان میں بھی اسی منصوبے کے تحت کہیں سبزیوں پر تر و تازہ دکھنے کے لیے مختلف رنگوں والے سپرے کیے جا رہے ہیں اور کہیں کیمیکل چھڑکے جا رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر کاشتکار بھی کیمیکل انجیکشن سبزیوں کو لگا دیتے ہیں، جس سے سبزیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ سبزیاں بہت تر و تازہ لگتی ہیں، اصل میں کیمیکل کی وجہ سے زہر آلود ہو جاتی ہیں۔ جب ہماری غذائیں ایسے لوگوں کی مرہون منت ہوں گی تو صحت بخش زندگی کا سوچنا بھی محال ہے، اور بلا شبہ اس بگڑی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار انسان خود ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کی بتائی ہوئی بات کو پس پشت ڈال دیا، جبکہ اسلام نے تو صدیوں پہلے ہی ان احوال کی طرف اشارے دے دیے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمائی، لیکن ناظرین گرامی، انسان نے اس آیت مبارکہ پر کان دھرے بغیر اپنی حالت اس طرح کر لی کہ اپنی غفلت اور سرکشی اپنی پوری آب و تاب سے یہاں موجود ہے۔ اپنی غفلت اور سرکشی میں عروج اور ارتقاء کے لالچ میں ساری باتوں کو نظر انداز کرتا چلا گیا اور قدرت کے بنائے اسباب و وسائل کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہی ایسوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے، کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ ناظرین گرامی، بطور مسلمان ان بے ایمانوں، خیانتوں اور دو نمبریوں سے بالا تر ہو کر ہم زمین میں ان قدرتی نظاموں پر کیوں غور نہیں کرتے جہاں اللہ پاک کے عظیم کارنامے جلوہ افروز ہیں؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ مختلف جنگلات، سرسبز پہاڑی علاقے جہاں لاکھوں کی تعداد میں مختلف مخلوقات پلتی ہیں، انہیں کون پال رہا ہے؟ بے شک دنیا کا بڑا کاشتکار اللہ پاک کی ذات ہے، جو کروڑوں اربوں ایکڑ پر پھیلے جنگلوں اور چراگاہوں کی صورت میں اربوں سال سے کاشتکاری کر رہا ہے، اور بغیر کسی صلے کے کر رہا ہے۔ ایمیزون نامی جنگل کی ہی مثال ہے، جہاں اللہ پاک نے ایسا نظام بنا رکھا ہے، لاکھوں کروڑ سال سے یہ جنگل اپنی پوری آب و تاب سے یہاں موجود ہے۔ اس جنگل میں نہ کوئی ہل چلاتا ہے، نہ ہی کوئی کیمیکل ڈالتا ہے، اور نہ ہی کیڑے مکوڑے اس جنگل کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے کسی بیماری نے تباہ کیا۔ آخر اس ایمیزون نامی جنگل میں نائٹروجن کی کمی کیوں نہ ہوئی؟ اور اس طرح اس جنگل میں یہ تمام نام نہاد کیڑے اور بیماریاں حملہ کیوں نہیں کرتی؟ اسی سے موازنہ کرتے سوچئے کہ ہم اپنی زراعت میں ایسا کیا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کھادیں اور زرعی زہریں استعمال کرنے جیسی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، یا ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم وہی کر سکتے ہیں جو شیطانی طاقتیں چاہتی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی حالت پر رحم کھاتے ہوئے ہمیں ضرور خود پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسی بیماریوں سے، ان جیسی مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔